جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھی تصویریں آپ نے، ہاں یار کافی ایکسٹریم ہے۔ پورے جسم پر جی، پورے جسم پر منہ سے لے کے ہاتھ پیر پورے جسم پر شدید کٹس، اچھا شدید کٹس بتا رہی ہیں۔ اسما نام ہے ان کا، یہ 5 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے۔ ان کی 2 بہنیں عائشہ اور سدرہ، یہ ایک ہی کالج میں پڑھتی۔ ان دونوں میں کچھ بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ اچھا ایک جو ہے وہ کہیں بھی بیٹھتی سو جاتی، جو صحیح۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب نارملی نا، ہوں کہیں بھی بیٹھنا سو جانا۔ دوسری کو کوئی کام کہنا یا کوئی بات کہنی اس نے نہیں کرنا، اور بات بات پہ ناراض ہو جانا، اچھا بات بات پر چھوٹی چھوٹی بات، مطلب سڈن چینج آیا، بدلاؤ ایک دم۔ ہوں انہوں نے شروع میں اگنور کیا، لیکن وہ بدلاؤ بڑھتا گیا۔ پھر ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ کے اوپر، آپ کی فیملی پر کسی نے جادو کیا ہے اچھا شدید، آپ صدقہ دیں اور یہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا ہم پہ کوئی کیوں کرے گا، صحیح۔ پھر بھی چلو کہہ رہے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ کہتی ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہماری ایک بہن اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیختے ہوئے گھر سے باہر بھاگ گئی۔ اچھا جیسی ہم نے پڑھنا شروع کیا، اچھا ایسے کر کے نا، ہوں چیختے ہوئے گھر سے صحیح۔ باہر بھاگ گئی اور رو رو کے ہماری منتیں کرنے لگی کہ قرآن پاک کو بند کر دو، اچھا میں برداشت نہیں کر پا رہی، میرا سر پھٹ جائے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہتی ہیں جیسے بھیک نہیں مانگتے ہوں ویسے نا، کہ واسطے دے کے کیا آپ مت پڑھو، میں مر جاؤں گی، صحیح۔ ناقابل برداشت۔ ٹھیک، ہوں کہتی ہیں ہم نے وہاں اس کی آواز بدلتے ہوئے محسوس کی، اس پر باقاعدہ کوئی اور حاضر ہو گیا۔ ہوں ظاہر سی بات ہے، ہمارے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے ہماری بہن پہ، ہم کیسے رک جاتے ہیں، ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ ہم نے تھوڑا سا پڑھنا جاری رکھا، ہوں اس پہ حاضری آ گئی جی، اچھا کوئی آواز ہی بدل گئی۔ پھر وہ حاضری دوسری بہن پر آ گئی، وہی حاضری۔ پھر وہ حاضری ہماری والدہ پر آ گئی۔ اچھا یہ تو بہت خطرناک معاملہ چل رہے ہیں ان کے تو یار۔ سر میں نے جو آپ کو ایسی تصویریں تھی جی، میں نہیں دکھا سکتا آپ کو، صحیح۔ اور دکھانی چاہیے بھی نہیں ہر طرح سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ہوں ہم نے تو دیکھا ہے ہاتھوں پیروں میں کمروں میں کٹس دیکھے ہیں نا ہوں بندوں کے، شاید پورے جسم پہ کٹس، صحیح منہ سے لے کے پورے جسم، صحیح۔ مطلب آپ تصور نہیں کر مجھے تو سکتے، بس ہر جگہ جھنجھلی پہ آ کٹ۔ رہی ہے۔ ہاں سمجھ رہا ہوں، میں نے تو بلڈ کیے، میں تو وہ اتنے گہرے ہیں، اور جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ تو سوچ ہی جھنجھلی آ رہی ہے کہ بندہ کتنا تکلیف میں ہوگا اس وقت۔ اچھا، کٹس میں نا ہم نے پہلے کٹس دیکھے، وہ ایسا لگتا تھا جیسے بلیڈ سے، ہوں کسی تیز دھار کی چیز سے نا اسٹریٹ کٹس تھے۔ ہوں یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ناخن ہے، ناخن ہے، نوچ، خطرناک جیسے ناخن۔ کوئی، جیسے کسی جانور کے یا کوئی ہوں ایسے نشان ہے، وہ ناخن جو ہے نا وہ محسوس ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سب جب سامنے آ گیا ہوں تو کنفرم ہو گیا نا ان کو۔ اب جی علاج شروع ہوتا ہے، ہوں کس کا؟ عائشہ کا، جو اچھا کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بھاگی تھی یہ باہر۔ وہی بہن ہے جو 2 کالج میں جا رہی ان میں سے ایک ہے؟ ایک عائشہ اور ایک سدرہ۔ اسی طرح تو صحیح۔ یہ جو کان پہ ہاتھ رکھ کے بھاگی باہر عائشہ، ہوں اس کا علاج شروع ہوتا ہے۔ 3 دن تک علاج چلتا ہے، اور 3 دن تک اس کی زبان بند ہوتی ہے، اچھا ایسی بند جیسے کسی نے پکڑ کے کھینچ لی ہو نا زبان، اچھا مطلب آپ چاہ رہے ہو بولنا، آپ کچھ ہوں کہنا کرنا چاہ رہے ہو، لیکن جیسے کسی نے لاک لگا دیا ہو ہوں یا پکڑا ہوا ہو، زبان بندی کر دی نا۔ منہ سے جھاگ آنا شروع ہوتا اے اے، اچھا 3 دن تک۔ وقتی طور پر تھوڑا سا اثر ہوا، تھوڑی سی فرق پڑا 3 دن بعد۔ ہوں جو دوسری سسٹر سدرا، وہ جب عبادت کرنے کی کوشش کرتی، ہوں ان کو باقاعدہ سوئیاں چبھتی، اچھا اور سر پر ایسا محسوس ہوتا شراز بھائی جیسے کوئی کیلے ٹھوک رہا ہو۔ اوئے ہوئے
صحیح. میں نے یہ 20 بات کچھ اور ثابت کر رہی ہے. پہلے میں کچھ اور سمجھا تھا, بتاتا ہوں ابھی. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے آپ سے کہا تھا نا 6 مہینے تک نہا نہیں سکی تھی. سسڑی باقی ہے ابھی. ٹھیک. اب یہ کوشش کرتی کچھ اپنا بہتری کچھ پڑھنے کی، ان کو سوئیاں چبھتی، سر پر کیلیں ٹوٹتی. علاج کوشش جاری ساری، اور چیزیں بڑھتی گئی. ایک سسٹر، دوسری سسٹر، تیسری سسٹر، والدہ، مطلب فیمیلز. صحیح. یار اب کیا ہوا، کچھ دیر ٹھیک ہوئی عائشہ، پھر جناب یہ ہوا اس کے ساتھ. اچھا. پہلے جسم پہ کٹس، صحیح. منہ پہ کٹس، جسم کے ہر حصے پہ کٹس. اس سے پہلے لگا یہ کسی اور کا خون ہے. اچھا. اسے لگا سب سے پہلے نا کہ یہ کس کا خون ہے. میں نے یاد پہلے بھی بتایا تھا کہ 10 سے 20 منٹ بعد درد کا احساس ہوتا ہے. بتایا تھا نا ابھی. جی جی. ابھی شروع میں تو لگا کسی کا خون ہے، لیکن بعد میں جب درد اٹھا اور دیکھا جب اپنے آپ کو، تو ظاہر سی بات ہے خواتین کے لیے اپنا چہرہ کیا ہوتا ہے یار، مطلب کتنا احتیاط خیال ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھیں شیشے میں اپنے آپ کو لہو لہان اور ایسے، 3 دن تک جی ان کے پورے جسم پر ایسے کٹس لگے جیسے کوئی یہ نہ دکھاؤں، حد ہے ایک حد. ٹھیک. سر روز گھر کے کسی نئے بندے پہ حاضری ہوتی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب اتنا ایکسٹریم یار چاہتے کہ ہر پورا فیملی جکڑ گئی ہے. وہ تو جس کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور جو کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں وہ تو مردے کے اندر ہوتی ہیں. روز کوئی نیا فیملی ممبر جو ہے نا اس کے اوپر حاضری آئی ہوئی ہوتی، ایون ان کی والدہ. لیکن انہوں نے بتایا کہ حاضری میں کیا کہتے ہیں؟ جو بتا رہی ہے کہ جیسے کسی بھاری آواز، کسی مرد کی آواز ہوتی ہے. یہ تو نہیں انہوں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں یا کیا، لیکن شدید ترین جادو کی لپیٹ. ابھی جو ریسنٹ ابھی گرفت میں ہے وہ ان کی سب سے بڑی بہن، اور اس کی آواز بھی بالکل ویسی ہو رہی ہے جیسی آواز عائشہ کی تھی. جب حاضری میں، اچھا لوگ اتنے سارے الگ الگ ہیں لیکن حاضری کی جو آواز ہے نا وہ ایک ہی ہے. صحیح. وہ ایک ہی ہے نا جو مخلوق بھیجی گئی. عائشہ پہ حاضری ہوتی ہے، آواز کسی مرد کی ہوتی ہے. سدرا پر ہوتی ہے وہی آواز اس میں سے نکلتی ہے. والدہ پہ، بڑی بہن پہ وہ ایک آواز ہے جو سب پہ باری باری جو ہے نا حاضر ہو. بہت ایکسٹریم. علاج کروا رہے ہیں جی، یہ وقتی طور پر ہو بھی جاتا ہے ٹھیک، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اور یہ پچھلے سال سے شروع ہوا ہے معاملہ، 1 سال پہلے. اور یہ کس جگہ کے ہیں؟ میرے خیال سے لاہور کے. لاہور کے؟ میرے خیال سے پنجاب کے تو ہیں شاید، لاہور کے. اب ہوتا ہے علاج 3 دن، شدید تکلیف دہ علاج ہوتا ہے. اگر کوئی تکلیف پہنچا نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کوئی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی سے کہتے ہیں نا تکرار آپس میں کہتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہے نا جو آپ کو قریب نہیں جانے دے رہی، صحیح. پازیٹیو چیز برداشت نہیں کر رہی، انتہائی نیگیٹو، شدید گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے. تو خون تک آ گئی ہے، مطلب اتنا کیسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یہ خود حیران ہے کہ ہم تو پہلے سوچ رہے تھے کوئی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا. ہاں کیوں کرے گا. مطلب وہ جو کیلیں ٹھک رہی ہیں نا، وہ تو سجاد پتلے میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، وہ جہاں ٹھوکی جائیں وہ بہت ایکسٹریم بڑا لیول کا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے رقم کر بھی نہیں سکتے. اس کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں. تو یہ کیسے کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے لوگ پیسے لگا کے ایسے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک محفوظ رکھیں جی ہم سب کو ایسے واقعات سے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر جاتے ہیں. اور بتا رہی ہیں کہ جی کئی بار علاج ہوئے، ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر ڈیلی کوئی نہ کوئی نا، اب تو سمجھ لیں جیسے روز کا نہیں ہو جاتا. کچھ بہتری آئی ہے، بتا رہی تھی کہ ابھی کچھ بہتری تو آئی ہے، لیکن
کہتے ہیں نا ختم نہیں ہوا معاملہ. صحیح، کوئی پیچھے تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے، تو ایک معاملہ ختم ہوتا نیا شروع کر دیتا ہوگا. تو ان کے کسی ریفرنس کے طور پہ کسی جاننے والے نے ہم سے رابطہ کروایا ان کا. پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا صحیح. مسئلہ ہے، پھر انہوں نے ڈائریکٹ مجھے بتایا. تو کسی ریفرنس کے ذریعے جی آئے کہ ہم سے مشورہ یا بات. تو یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کرنے والے جو ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ابھی. صحیح. جادو جادو ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیا جائے. صحیح. وہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جادو جادو ہے، کرنے والا کروانے والا. تو جتنا جلدی ہو سکے معافی تلافی کر لیں یہیں پہ. کچھ دینا پڑے، سب کچھ دینا پڑے دے دیں، لیکن معافی تلافی کر لیں. باقی جیسے ان کو جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا. اللہ کرے یہی سوچ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹٹول لیں اپنے اندر. کہیں کوئی غلطی، کہیں کوئی کوتاہی، کہیں کوئی دل آزاری کچھ، تو اس کی معافی رب سے مانگ لیں. اگر آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آتا نا اس کی جان بوجھ کے آپ نے کچھ ایسا نقصان پہنچایا، حق مارا ہو کسی کا کچھ، تب تو آپ اس سے ڈائریکٹ کر لیں معافی تلافی. لیکن جو آپ کو نہیں پتا کہ کوئی ایسا ہمارے ساتھ کیوں کرے گا، تو پھر رب سے معافی مانگ لیں. پہلے جیسے آپ نے شروع میں واقعہ بتایا تھا تو میں سمجھا کالج سے کچھ چیزیں پیچھے لگی ہیں، کیونکہ کالج میں درخت ہوگا پرانا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے وہ کیل ٹھوکنے کا بتایا اور سوئیاں چبھنے کا بتایا، وہ کنفرم ہو گئی بات کہ کس نے جادو کروایا. اور اب یہ دیکھیں میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کروایا ان کا پیسہ کیسے ہوگا. مطلب وہ اپنے ان کے حلال کا تو نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہوں گے جو اس جگہ جا کے لگائے ان لوگوں کا پیسے کا دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کو خود سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کو خود جہنم کو ایندھن بنا رہے ہیں، خود تو بنیں گے. میں نے ہستی کے منہ سے سنا جی، سفلی یا جادو کرنے والے کی نسلیں بھگتتی ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جیسا ہم نے واقعہ شیئر کیا تھا. اور اسی طرح اگر آپ کی ذات سے کوئی بھلا کام لے لیا جاتا ہے تو آپ کی نسلیں نوازی جاتی ہیں. تو اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد تو یہ کوشش، دعا، توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم سے کوئی بھلا کام کروا دیں. اللہ صبح شام مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے نا بچنا چاہیے. سب سے بڑی بات صحبت آپ کے ایک ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ کون سی صحبت کو چنتے ہیں اپنے لیے اور کہاں سے بچتے ہیں آپ. بس یہی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، باقی سب تو توفیق کہہ لیں، دعائیں کہہ لیں. تو جی کچھ سمجھ کے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے. ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، نہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. لیکن انہیں لگتا ہے کہ آپ تک بات پہنچے گی، جیسے کئیوں کے ہوئے معاملات ٹھیک، تو شاید کوئی بہتری آ جائے. تو وہ رب گمان کے ساتھ ہیں جی، جیسا گمان رکھتے ہیں ویسا معاملہ ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے ہم سے شیئر کر کے، ہم تک بات پہنچا کے، ہمارے دیکھنے والوں میں پیاروں تک بات پہنچ گئی تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی دیکھ کے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور کہتے ہیں جس میں گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. ہمیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے، سوچیں کیا گزرتی ہوگی. ان سے پوچھے گا رشتے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتہ زیادہ تر ویسے نا میں نے نوٹ کیا ہے کہ یار اس بات کو بڑا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ. میں بتاؤں آپ کو، زیادہ تر نا مسئلہ یہ آیا کہ جی رشتہ آیا، ہم نے کسی وجہ سے انکار کر دیا، ہم نے کسی وجہ سے یہ کہہ دیا، سوچتے ہیں ہم، بتاتے ہیں آپ کو، تو وہ ضد کا مسئلہ ہو گیا، یا جلد بازی میں کر گئے ہم. اب بڑا نا احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں، جلد بازی نہیں کرنی. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بڑے پیارے کزن کے والد صاحب، پروفیسر صاحب، شاہد صاحب، آپ اندازہ لگائیں، باریکی کی انتہا دیکھیں. کہتے ہیں یار جب کسی کی بیٹی سے شادی کے لیے جاؤ نا، اور اگر اس کے پاس جانا ہے تم نے، تو تم نے اس کو لے کے آنا ہے. پھر جو تحقیقات کرنی ہے نا وہ پہلے کر لو. جو تمہارے دل میں باتیں ہیں، خیال ہے، یہ وہ سب تم پہلے کر لو. اگر تم اس کے گھر گئے ہو نا تو پھر اس کو پکا کر کے آنا. یہ نہیں کہنا کہ ہم سوچ کے بتاتے ہیں، ہم مشورہ کرتے ہیں، ہم استخارہ کرتے ہیں. پہلے کرو بھائی یہ چیزیں، وہاں جا کے یہ باتیں نہیں کرو. آپ اندازہ لگا لیں پروفیسر صاحب کی بہت اللہ نے نوازا، ان کو دیکھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ کتنی باریکی کی بات ہے یار. پھر یہاں میں نے دیکھا ہے لوگ بچپن میں نا، آپ کی بیٹی میری، آپ کا بیٹا میرا، بھی غلط ہے. ارے یار آپ کو کل کا پتہ نہیں ہے. نہیں، بچے الگ نکلتے ہیں، اگلے لمحے کا نہیں پتا آپ کو. آپ کیسے ایسے کہہ دیتے ہیں نا، مطلب آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے پوچھو، بچوں سے پوچھو یار، اور آپ بچپن میں ہی ان پہ مسلط کر دیتے ہیں.
کیا آپ کو پتہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کی آپ کی تربیت ویسی ہوگی کہ آپ کہیں صبح وہ کہیں صبح، آپ کہیں شام وہ کہیں شام؟ پھر کیا پتہ آپ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہو؟ آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کو اندر تھوڑی جھانک ہے اس کی. صحیح. تو جلد بازی نہ کریں. دیکھیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ کی کہیں بات طے ہوئی، منگنی رشتہ کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہو پاتا، تو مجھے کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے. میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں نے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. فرماتے ہیں جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا نا تو ہو جائے گا. جو تم چاہ رہے ہو وہ ہو جائے تو 1 لڈو کھلانا، اور جو تم چاہ رہے ہو وہ نہ ہو تو 2 لڈو کھلانا، بچا لیے گئے. بہرحال تو بس یہ چھوٹی چھوٹی، میں نے یار یقین کریں پتہ ہے کیا دیکھا، جو آنکھوں سے دیکھا نا، باریکیاں یار. جیسے اشفاق احمد صاحب نہیں لکھتے کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھا کرو، اپنے بڑے بڑے کام تو تم بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہو. اچھا سجاد، چاہے باریک ہو یا بڑا ہو، دل میں چبھن ضرور آتی ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. مطلب انسان اگر اپنے تعزیہ لے لینا تو اس کا دل نہ گوارا نہیں، زمین کہتا ہے کہ یار یہ آپ غلط کر رہے ہو. نفس جو ہے نا، ایک نفس دل بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جہاں غلط ہے. رب بستے ہیں وہ آپ کو ایک الارمنگ دیتا ہے. تو یہاں تک بات ہے، یار کسی بات پہ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے نا، اس کو چھوڑ دو. صحیح صحیح. یقین کے یہاں چکر میں تک جاؤ. ہے، یہاں تک بات ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے جی. یہ ہمیں لگا کہ اس طرح کے کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اسی میں کوئی بہتری ہوتی ہے. میں کہیں پہ رشتہ ہو رہا ہے، اینڈ ٹائم پہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. اگر آپ اگر وہ ہو جاتی اور زیادہ مسئلے ہو سکتے تھے، آپ کو کیا پتا. آپ اسی کو بہتری سمجھ کے پیچھے ہٹے نا. آپ دشمنی، اللہ معاف کرے، جادو، یار یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ اس کو لے کے، رشتوں کو لے کے اور ان کو لے کے نا، منع کیسے کیا اور کیوں کر دیا، یہی سب ہے اللہ کی جی. رضا پہ راضی ہو جائیں، وہ آپ کی بہتری لے کے آئے گا آپ کے سامنے. پھر بس جاتے جاتے جی، میں نے جو دیکھا نا، کن کریں فرماتے ہیں لڑکا صاحب ایمان ہو اور صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. ہوتا ہے نا شرعی عیب نہ ہو، لنگڑا لولا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ، ظاہری عیب جو ہے نا یہ نہ ہو، اور صاحب ایمان ہو. باقی میں نے، ہم فرماتے ہیں، دیکھا جن کے مکان تھے، جن کی فیکٹریاں تھیں، جن کی گورنمنٹ جابس تھیں، ان کو روڈ پہ آ کے دیکھا. اور جو بہت ہی وہ تھے، مطلب سمجھ لیں کہ متوسط طبقہ، وہ ان کو نوازتے ہوئے دیکھا. اللہ کل کا تو پتہ نہیں کسی کو. یہ جو تھوڑا سا نا، آپ کہہ رہے تھے شاید کہ یار اللہ کی طرف سے آتے ہیں رشتے جو ہیں، ان کو ایک دم ٹھکرانا نہیں چاہیے ذرا سی باتوں پہ. ذرا سی بات پر میں آپ کو واقعی بتاتا ہوں نا کہ ایک بچپن کی شادی میں شادیاں طے ہوئی. اب وہ لڑکا جو تھا وہ صحیح سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، تو جو جن کی بیٹی تھی انہوں نے کہیں اور کر دی شادی دیکھ کے. اب وہ جس سے کہ وہ تو ڈاؤن ہو گئے. اور اللہ علم اس لڑکی کی قسمت کیا چمکی، وہ اب دبئی میں اور بہترین 2-3 سالوں میں. اب وہ اس کو دیکھتے ہو، اب مطلب اللہ ہی جانتا ہے نا بہتر کس کو کب نوازنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. تو انسان کو اپنے آپ پہ فیصلے خود کرنے چاہیے نا. ہاں مطلب ذرا سی باتوں ایک کو نا، مطلب کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہنے کو یہ بھی ہے کہ بادشاہ بھی فقیر بن سکتا ہے، صحیح فقیر بھی بادشاہ بن سکتا ہے. صحیح. اور یہ ہاتھ پہ سلامت تو زندگی بھر کوئی نہیں کہتا، شادی کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہاں ہو جاتا ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یار، بات ہے. ماشاء اللہ نوازے جاتے ہیں، ہاں اور کچھ بیچارے عاجت سختی میں بھی آ بس یہ کہ جاتے ہیں. شرعی عیب نہ ہو، جیسے شراب وہ کچھ اور دوسرے بڑے بڑے عیب ہوتے ہیں، وہ ام خبائث ہوتے ہیں. بس جی یہ دیکھتا ہوں میں، اصل میسیجز آتے ہیں بہت سارے، کئی میسیجز، کئی واقعات تو آپ سے شیئر بھی نہیں ہو پاتے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں بھی ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر یہی کیسز ہوتے ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، انہی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے لے لیے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں جو اندازہ نہیں ہوتا. کیوں؟ غصے کا فیصلہ ہوتا ہے. غصے میں کبھی کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ غصے کا کبھی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو. تو غصے میں یہ فیصلے ہیں، غصے میں تو مطلب آپ نہیں رہتے، وہ شیطان سوار ہو جاتے ہیں آپ پہ، پھر وہی کرواتے ہیں جو کرواتے ہیں. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جہاں میں آتی ہے وہاں پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو غصے سے بچیں جتنا ہو سکے، اور اللہ پاک محفوظ رکھیں ہم سب کو نہ سمجھ میں آنے والی تکلیفات سے، نہ سمجھ میں آنے والے واقعات سے.
فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم۔